السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر قرآن کے اعتبار سے MSLA لائف TV کے ذریعے جو درس شروع کیا گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے اس درس کے ذریعے سے ایک پارہ تو مکمل کر لیا۔ اس کے آگے دوسرے پارے کی شروعات میں رب العالمین نے تحویل قبلہ کے حکم اور اس کے متعلق جو باتیں یہود و نصارہ اور خاص کر یہودی لوگوں نے اٹھائے تھے، اس سلسلے میں گفتگو فرمائی، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے 144 آیت نمبر تک ہم نے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذوق کو بڑھائے، قرآن کو سننے، پڑھنے اور پڑھانے میں ہماری زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالی لگائے۔ اب میں آپ کے سامنے اس درس میں 145، 46 اور 47 کے 3 آیات تلاوت کیا، جس میں رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ آپ ان اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں، وہ آپ کے قبلے کی پیروی ہرگز بھی نہ کریں گے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے آئیں اہل کتاب کے لیے بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کوئی بھی نشانی لا کے آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بدبخت کبھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، نہیں آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس علم کے آ جانے کے بعد جو کہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ کعبۃ اللہ کی طرف اب قبلہ رخ ہونا ہے، اگر ان کے خواہشات کی آپ پیروی کریں گے تو یقیناً آپ کا شمار بھی ظالموں میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر! کس حد تک یہاں پر رب العالمین نے سختی کے ساتھ احکامات دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورے علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ نبی کبھی پھرنے والے نہیں ہیں، کبھی ان کی خواہش نفس پر چلنے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تنبیہاً اگر آپ ان کے خواہش نفس پر چلیں گے، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ویسا کرنے کی کوشش کریں گے، یا ان کو چاہیں گے کہ ان کے لیے تھوڑا سا کیا ہے اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کریں یا احکامات میں تھوڑا سا کیا ہے ڈھیل دیں، تو اللہ کہتا ہے کہ انک اذا لمن الظالمین، کہ آپ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ تو اصل رخ ہماری طرف ہے۔ ہمیں بتلانا مقصود ہے کہ بدبختوں کبھی یہ نہ سوچنا کہ ان کے لیے ہم احکامات میں تبدیلی یا ان کے لیے ہم دراصل کچھ بھی ڈھیل دینا، اس واسطے کہ وہ دراصل ہمارے لحاظ سے مان جائیں گے یا اسلام کو مان جائیں گے یا ہمیں بھی نرمی کے ساتھ قبول کر لیں گے۔ یہ غلط فہمی میں کبھی نہ رہو، کیونکہ یہ بدبخت کبھی دل سے مسلمانوں کے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے، خاص کر یہود۔ یاد رکھیے یہ اصل ٹاپک ہے، یہ اصل ہدایت ہے جو دی جا رہی ہے۔ اور اس میں فرمایا کہ وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، نہ یہی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ خود یہود و نصارہ کا قبلہ ایک نہیں تھا، دونوں کا نعرہ ایک ہی تھا کہ ہم بیت المقدس کی طرف قبلہ رخ ہوتے ہیں یا بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، لیکن اہل کتاب کے قبلے میں بھی اختلاف تھا۔ یہود کا قبلہ جو تھا وہ صخرہ بیت المقدس، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیت المقدس کو جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 1300 سال بعد جو بنایا تھا، وہ تھا صخرہ، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پتھر، وہ خاص طور پر وہاں پر ان کا قبلہ تھا۔ اور نصارہ کا قبلہ جو تھا بیت المقدس کے شرقی جانب، ان کا کچھ اور جانب تھا صخرہ کی طرف، اور ان کا شرقی جانب قبلہ تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے اعتقاد کے مطابق نفخ روح ہوا تھا، یعنی جہاں سے روح نکالی گئی یا وہاں سے جو اوپر گئے تھے، یعنی صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ تو نصارہ کا قبلہ بظاہر دونوں کا مدعا ایک تھا، بظاہر ایک جگہ کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں مختلف ہی تھے۔ اس واسطے یہ ان کے اپنے قبلے کی جو پہلے سے ایک ہے، لیکن ایک سمت شمال جنوب ہے، تو یہ شمال اور جنوب کو نہیں تبدیل کرتے اپنے کے اندر، تو وہ کہاں سے آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے؟ یہ ایک قبلے پر متفق نہیں ہے تو یہ کیسے اتفاق کریں گے دونوں مل کر آپ کے قبلے کی طرف؟ یہاں پر کیا ہے دلچسپ بات بتائی گئی ہے کہ فرقوں کے اندر جب رسم و رواج ہی کو سب کچھ اہمیت دی جاتی، اصل مقصد سے ذہن فوت ہو جاتا، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو جو توحید کا حکم دیا تھا وہ تو بھول گئے، اور اپنے اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے، شرک و بدعات آ گئی، قبروں کی پوجا آ گئی ان کے پاس بھی، اور ان کے بھی بہت سے صالحین کی قبریں انہوں نے کیا کر دیا، درگاہوں میں تبدیل کر کے پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اسی واسطے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ پر لعنت کرے، یہ بدبخت اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا۔ تو یہ دراصل انہوں نے اصل مقصد چھوڑ دیا، رسموں کے اندر کیا کیا، اپنے اپنے مذاہب کو محدود کیا،
تو یہی حالت ہوتی ہے کہ دونوں ایک قبلہ ہونے کے باوجود بھی اندرونی طور پر اختلاف تھا، تو یہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف رخ کر سکتے ہیں؟ اسی واسطے فرمایا کہ وما انت بتابع قبلتہم، خود ان کے اپنے اندر کیا ہے، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، بعض کے قبلے کو بعض نہیں مانتے۔ یہی حالت آج ہمارے گروہ بندیوں کی بھی ہے۔ یہاں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ لینا ہے، بس مشرکین اور یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، یہ پڑھ کے آگے نہیں چلے جانا۔ آج ہم اس آیت سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ بعینی ہی اسی طرح میں آپ کو مثال دوں، یہ جیسے یہاں پر بریلوی اور دیوبندی دو مکتب فکر کے الگ الگ گروہ بنے، ان کے اندر بظاہر اتفاق ہے حنفیت پر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دونوں مذہب حنفی المسلک ہیں، دونوں ایک کو مانتے ہیں، مسلک کے اعتبار سے دونوں کا نعرہ ایک ہی ہے کہ ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، جیسے ان کا نعرہ تھا کہ ہم بیت المقدس کو مانتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر دونوں میں بڑا اختلاف ہے۔ اندرونی طور پر ویسے ہی اختلاف ہے جیسے یہود و نصارہ کے اندر اختلاف تھا قبلے میں، بعینی ہی اسی طرح ان کے عقیدے میں دونوں میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو کوئی نہیں مانتا، ان دونوں میں دونوں کا نعرہ یہ ہے کہ ایک کہتا ہے ہم ابو الحسن اشعری کے عقیدے کو مانتے ہیں، اشاعرہ ہیں، اور دوسرا کہتا ہے کہ ہم احمد رضا خان کے عقیدے کو مانتے ہیں، جو کہ پکا شرک کی طرف دعوت دینے والا عقیدہ ہے۔ ان دونوں کو اندر مانتے ہوئے عقیدہ کسی کا بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نہیں ہے، چیلنج ہے، 5 کروڑ روپے انعام دیتا ہوں اگر کوئی حنفی یہ کہہ دے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر ہیں۔ جھوٹ ہوگا لیکن سچ نہیں ہوگا۔ ان کے بڑے بڑوں کی کتابوں میں قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم عقیدے میں ان کی پیروی نہیں کرتے، ہم عقیدہ نہیں مانیں گے ان کا۔ امام ابو حنیفہ جو سلف الصالحین میں صحیح مسلک پر تھے، ان کے حلال اور حرام کہنے پر تو ہم مانیں گے، لیکن ان کے عقیدے کو ہم نہیں مانیں گے۔ یہی چال بازی، جب ان کے اپنے امام کے عقیدے کو نہیں مانتے ہیں تو یہ کہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو مانیں گے؟ یہی حالت ہے، اس سے سمجھ لیجیے۔ جیسے رب نے فرمایا کہ وما انت بتابع قبلتہم وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، کہ آپ پیروی کرنے والے نہیں ہیں ان کے قبلے کے، یہ لوگ خود بعض کے بعض کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر آپ کے قبلے کو کیسے مان سکتے ہیں؟ بعینہ امام ابو حنیفہ کا دعویٰ کرنے والے یہ دھوکے باز لوگ، بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، دونوں کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو کوئی نہیں مانتا، صرف مسلکن ہیں، صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہم غلط عقیدے کو مانتے ہیں، اشاعرہ ہیں، اور بعض تو کیا ہیں، پورے کے پورے درگاہ اور بت پرست اور قبر پرست کے اعتبار سے اسی میں گھلے ہوئے ہیں، اسی میں دھلے ہوئے ہیں، اسی میں ملے ہوئے ہیں، اسی میں اپنے آپ کو ملیا میٹ کر دیے ہیں۔ اور نعرہ ہے امام ابو حنیفہ کو ماننے کا، اگر کوئی عقیدتاً مانتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہم اہل الحدیث ہیں جو ان کے عقیدے پر ہیں باقاعدہ طور پر، اور وہی عقیدے پر وہ ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر ہیں۔ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دیا تھا اسی عقیدے پر ہیں وہ بھی، اور ہم بھی اسی پر ہیں۔ تو یہ ان کی چال بازیاں اس وقت تھی، اور آج کی ان لوگوں کی یہ چال بازیاں ہیں۔ صاف طور پر یہ اعلان ہے بریلوی مذہب فکر کا سب سے بڑا بنیادی امام احمد رضا خان کا، حسام الحرمین نام کی کتاب کی، حرمین کی تلوار، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، کوئی بریلوی نہیں ہے اس کے علاوہ، کوئی دیوبندی ہے یا دیوبندیوں کو صحیح سمجھنے والا ہے اور ان کو کافر نہیں سمجھتا ہے، ان کے کفر میں بھی شرک کرتا ہے، ان کے کفر میں بھی شک کرتا ہے، تو وہ بھی کافر ہے۔ تمام بریلوی صاف اعلان کر رہے ہیں کہ پورے دیوبندی کافر ہے، حالانکہ دونوں حنفی ہیں،
بڑا نعرہ لگاتے ہیں کہ حنفی مذہب ہم اس واسطے اپناتے ہیں کہ ہم کو کیا ہے، اجتماعیت چاہیے، ہم ایک کے اندر رہتے ہیں، ہم حدود کے اندر رہنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، یہ عوام کو سکھایا ہے، اس سے اختلاف نہیں ہوتا۔ ارے سب سے بڑا اختلاف تو تمہارے اندر ہے۔ تمہارے امام کا نعرہ یہ ہے کہ جو بھی بریلوی نہیں ہے اس کے علاوہ سب کے سب کیا ہیں، کافر ہیں، اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ ہاں، نام لے کے باقاعدہ کیا ہے، احمد رضا خان حسام الحرمین کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حالت ہے اندرونی، لیکن نعرہ کیا ہے، بڑا اچھا ہے کہ ہم کیا ہے، امت کے اتحاد کے لیے یہ چاروں مذاہب کریٹ کیے گئے تاکہ ہم سب مل کے رہیں۔ کہاں کریٹ کیے گئے، کون کریٹ کیا، کب آپ نے مل کے رہا زندگی میں، کبھی بتاؤ؟ ہمیشہ تو لڑتے رہے انہی مذاہب اور انہی فرق کے واسطے۔ توحید کے لیے لڑائیاں نہیں ہوئی جتنی مذاہب کے لیے لڑائیاں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ بات فرما رہا ہے کہ وما انت بتابع قبلتہم، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ کعبۃ اللہ کی طرف قبلہ مان لیں گے، یہ سوچ ہی نکال دیجئے، کیونکہ یہ بدبخت خود لڑے ہوئے ہیں، خود اندر اختلاف کیے ہوئے ہیں، خود اپنا نہیں مانتے ہیں تو دوسروں کا کیا مانیں گے؟ اسی واسطے ان فرق کو چھوڑو، اللہ ایک کی طرف آ جاؤ، اللہ ایک کو، کتاب و سنت کو مانو بس۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ان کا پریشر یا ان کو کچھ نہ کچھ مائل کرنے کے لیے، اگر آپ سوچیں کہ ان کے لیے کچھ ہم ایکسکیوز کریں، انک من الظالمین، کہ بے شک آپ بھی ظالموں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہود و نصارہ کو کوئی ایکسکیوز نہیں احکامات اور عقیدے میں۔ آج کرسمس کا زمانہ چل رہا ہے اور پھر نیو ایئر آئے گا، ذرا دیکھ لیجئے کس طرح ہم کیا کرتے ہیں۔ ارے بھائی وہ تو ایک تہوار ہے، اور وہ پڑوسی ہے بازو والا، اس کو ہم ہیپی کرسمس نہیں بولیں گے تو کیا کرے گا، بیچارہ پریشان ہو جائے گا نا۔ ان سب چیزوں میں ایڈجسٹمنٹ چاہیے۔ اللہ کی قسم شرکیہ جملہ ہے، ہیپی کرسمس شرکیہ جملہ ہے۔ ہاں، خدا کا بیٹا پیدا ہوا، کہاں ہے خدا کا بیٹا؟ اس پر خوشی، اس پر خوش آمدید، ویلکم، یہ کہنے کا مطلب ہے کہاں خدا کا بیٹا پیدا ہوا؟ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا، پھر تو گیا کام سے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانہ، یہ بدبخت کہتے ہیں اللہ کو بیٹا ہے، اللہ پاک ہے۔ قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، یہ بہت بھیانک ترین بات لے کے آئے ہیں، اتنی بڑی بات، اتنی سنگین بات۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ اس بات سے کہ اللہ کو بیٹا ہے کائنات پوری لرز اٹھے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، ساتوں آسمان پھٹ پڑے، قریب ہے کہ ایسا ہو جائے۔ کادا یکادو کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جو کام بالکل ہونے کے قریب تھا نہیں ہوا، بالکل ہونے کے قریب تھا نہیں ہوا۔ اسے عربی میں کادا یکادو کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹ پڑے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ اڑے اڑے پھریں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کو اولاد ہے کہنا اتنی بڑی بات ہے، اتنی سنگین بات ہے۔ تو ہم ان کے تہواروں میں مل جائیں، ان کی مبارکبادیاں دیں، ان کو ہیپی کہیں، ان کے سویٹ لے کے کھائیں، مٹھائیاں کھائیں، موج مستی منائیں، ان کے ساتھ کلب ڈانس میں جائیں، نیو ایئر کے لیے نئے کپڑے پہن لیں، ان کا سا اعتقاد رکھ لیں کہ نیو ایئر کے دن سب وہ سویرے اٹھیں گے،
نماز فجر کو جا کر اچھی طرح نہا دھو کے کپڑے پہنیں گے پورا سال اچھا رہے گا۔ ارے بدبخت، کس کا نیو ایئر ہے؟ فجر کو جانا اچھی بات ہے، لیکن اس اعتقاد سے پورا سال سوتا رہا، لیکن نیو ایئر کے دن اٹھ کے جائے گا اس نیت سے کہ پورا سال اچھا رہے گا۔ نیو ایئر کس کا ہے؟ ہمارا ہے تھوڑا۔ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے عقائد اور احکامات میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمپرومائز ہونا یہ بالکل حاشیے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا ہمارے، لیکن اللہ کے رسول کو خطاب کر کے یہ کہنا ڈائریکٹ کہ اگر آپ اتباع کریں گے، آپ ان کی کیا ہے خواہش نفس کی پیروی کریں گے تو آپ ظالم ہو جائیں گے، یہ بات کو سنگین بتانے کے لیے رب خطاب کر رہا ہے، ورنہ رسول کے لیے تو یہ ہم حاشیے دماغ میں بھی نہیں لا سکتے۔ ہم کو بتا رہا ہے رب کہ رسول جیسی شخصیت بھی ان کی پیروی کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ تو ہم جیسے ناکارہ، سیاہ کار، گنہگار ان لوگوں کو منانے کے لیے نکل پڑیں اور ان کے تہواروں میں ہم بھی انہی کے رنگ میں رنگ جائیں، انہی کا سا ڈریس کریں، انہی کے سا ڈانس کریں تو اللہ بخش دے گا۔ ظالم نہیں ہیں ہم، پکے ظالم بن جائیں گے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ انک من الظالمین، کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کی حیثیت سے صاف کہہ دیا گیا، آپ ان کو راضی کرتے نہ پھریں، کچھ لوگ کا اصول نہیں ہے، سمجھوتا نہیں ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، آپ ذرا نرم پڑ جائیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے، لیکن نرمی دکھانا نہیں ہے۔ جو علم ہم نے آپ کو دیا ہے رسول، اسی پر آپ سختی کے ساتھ جمے رہیے، اسی پر آپ سختی کے ساتھ عمل کیجئے۔ انک من الظالمین کا خطاب دراصل ہم امتیوں کو ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، بے شک جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ لوگ اس کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے آپ رسول ہیں، ہو کی ضمیر وہاں جا رہی ہے، یعنی قبلے کی طرف، خاص کر کعبۃ اللہ کی طرف۔ یہ کعبۃ اللہ ہی قبلہ ہے، یہ اللہ کے رسول سچے نبی ہیں، یہ بات ان کو معلوم ہے، اس حد تک معلوم ہے جیسے ان کے بیٹوں کو یہ پہچانتے ہیں کہ یہ ان کے بیٹے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ ضد میں ہے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حال ان کا ایسے ہے کہ یقیناً ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو دید و دانستہ حق کو چھپاتا ہے، معلوم ہے اس کو اللہ کے رسول ہیں، اور قبلہ بھی اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے تبھی تبدیل ہوا، اور امت مسلمہ کا آخری قبلہ تو کعبۃ اللہ ہی بنے گا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اور یہاں پر جو آیا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ عربی محاورے کے طور پر ہے۔ عرب کے اندر یہ محاورہ ہوتا تھا، جس چیز کے متعلق انہیں کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہوتا تو وہ کہتے تھے یہی لفظ کہ یہ اس کو ویسے پہچانتا ہے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالی انہی کے محاورے سے، انہی کے الفاظ کو گویا کہ ادا کر کے بتا رہا ہے کہ یہ بدبخت بھی اللہ کے رسول کو اور اس قبلے کی تحویل کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، ایسے پہچانتے ہیں گویا کہ اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانے گا، ہجوم بہت بڑا ہو لیکن اس کا بیٹا اس ہجوم میں ہو، اور باپ کو کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ کا بیٹا کہاں ہے، آپ نشاندہی کر دیں، تو ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا جب باپ اپنے بیٹے کو نشاندہی کر دے گا، پہچاننے میں اسے کبھی مشکل نہیں ہوگی، کتنا بڑا ہجوم کیوں نہ ہو۔ بعینہ، اسی طرح
کتاب اور قبلے کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یہ بدبخت ایسے پہچانتے ہیں جو گویا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اصل میں مانتے نہیں ہیں تو وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ حسد میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مانتے نہیں ہیں تو انہوں انکار کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا اس کے لیے نہیں ہے، انکار اصل مسئلہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ تحویل قبلہ کا حکم جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے بالکل حق درست ہے۔ الحق من ربک، تمہارے رب کی طرف سے حق ہے یہ، لہٰذا اس کے متعلق ہرگز بھی شک میں نہ پڑنا۔ ولا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہیں ہو جانا۔ یہ دراصل کیا ہے؟ ہماری طرف متنبع ہے، صحابہ کی طرف اور عوام کی طرف ہے کہ اس میں کبھی شک نہ کرو۔ هذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، الاحادیث النبویہ، اس عنوان کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے MSLI لائیو TV کے ذریعے درس بخاری کو ہم نے شروع کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، جس میں ہم نے بخاری کی کتاب کے 60 احادیث 62 احادیث کا مطالعہ کیا ہے، اور آخری جو حدیث اس عنوان کے تحت ہم نے مطالعہ کیا، پڑھا، سمجھا، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے روایت میں آنے والا وہ واقعہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بطور کوئز امتحان کے پوچھا کہ بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، اور اس کی مثال ایک مسلمان کی سی ہے، اور اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا وہ یہ کہ شاگردوں کا علم آزمانے کے لیے استاد کوئی سوال کرے، کوئی امتحان لیے، تو یہ بھی نبوی طریقہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے۔ اب اسی کیونکہ کتاب العلم ہے، کچھ باتیں عمیق اور گہری آ رہی ہیں اس معاملے میں، لیکن ہم دھیان دے کے سنیں اور اس کے بعد بخاری کی کتاب کو پڑھنا بھی شروع کریں تو یاد رکھیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے پاس کتاب بخاری ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے دقتیں پیش آ رہی ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی آسان ہو جائے گا جب اس کی تشریح سن لیں گے۔ تو اسی واسطے امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث 60 پر 3 نمبر پہ لائے ہیں، اس حدیث کو لانے سے پہلے کچھ باتیں ذکر کیے ہیں باب کے تحت، جس میں شاگرد کا استاد کے سامنے پڑھنا اور اس کو سنانا، یعنی باب القراءۃ والعرض علی المحدث، کہ شاگرد کا سنانا استاد کو یا استاد کے سامنے پڑھنا اور اس کو سنانا، یہ ایک طریقہ تھا جو حدیث کو بیان کرنے میں عمومی طور پر محدثین کا تھا۔ روایت حدیث کے اعتبار سے یہ طریقہ محدثین کے پاس رائج تھا، تو اس طریقے کو بیان کرنے کے لیے وہ بہت سے یوں سمجھیے کہ سند کے اعتبار سے یا آ کر
روایت کے ٹکڑوں کے اعتبار سے ائمہ اور تابعین کے اقوال کو نقل کر کے بیان کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ائمہ نے روایت کے لیے استعمال کیے ہیں، جیسے ہم اوپر پڑھے حدثنا، انبأنا، اخبرنا، سمعت، یہ تمام چیزیں احادیث میں یا صحابہ کے منہج کے بالکل مطابق ہیں، یہ ثابت کیا۔ اسی طرح وہ باتیں جو حدثنا اور اس کے میننگ میں ہوتی ہیں، تو اس سلسلے میں بھی کچھ دلائل لا کر 60 پر 3ویں حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگانا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، کیونکہ روایت حدیث کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ شیخ اپنے شاگرد کو حدیث پڑھ کر سنائے، اسی طرح یوں بھی ہوتا ہے کہ شاگرد استاد کو پڑھ کر سنائے، یعنی ایک طریقہ وہ ہوتا ہے استاد شاگرد کو سناتا ہے، جیسے عموماً طریقہ ہمارے ہاں کا ہوتا ہے کہ استاد پڑھتے ہیں پھر اس کا ایکسپلینیشن دیتے ہیں، لیکن ایک طریقہ محدثین کے پاس یہ بھی تھا کہ شاگرد پڑھتے ہیں اور استاد اس کو سنتے ہیں اور جہاں کریکشن ہوتا ہے وہاں کرتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں طریقے تھے، یہ دونوں طریقے میں محدثین روایت کرتے تھے۔ اب یہ باتیں جو لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، وہ اسی واسطے لائے ہیں کہ خواہ وہ حدیث کو پڑھ کر سنائیں اور شاگرد سنیں، یہ بھی جائز ہے، اور اسی طرح شاگرد پڑھیں اور امام سنیں اور اس کو تصحیح کر دیں، جہاں غلط ہے وہاں صحیح کر کے وہاں پر وہ چیز ثابت کر دیں اور حدیث کو صحیح قرار کر آگے بڑھ جائیں، تو وہ بھی صحیح ہے۔ یہ دونوں طریقے صحیح ہیں۔ اس بات کو بتانے کے لیے بہت سے تابعین اور ان کے اقوال لائے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کے ہاں یہ سب چیزیں رائج تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یعنی منہج صحابہ اور حدیث و سنت کے قریب تر کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ بتانے کے لیے۔ جیسا کہ امام کہتے ہیں کہ وَرَأَ الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ، امام حسن بصری اور ثوری، وَمَالِكٌ، اور مالک بھی کہتے ہیں کہ القراءۃ جائزۃً، کہ امام حسن بصری اور سفیان الثوری اور مالک، امام مالک رحمہ اللہ نے شاگرد کے پڑھنے کو جائز کہا ہے، یعنی شاگرد پڑھے اور امام سن کر اس کو پورا کرے۔ تو یہ کون کون؟ حسن بصری، سفیان ثوری، امام مالک وغیرہ اسے جائز کہتے ہیں۔ واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلاة؟ قال نعم، قال فهذه قراءة على النبي اخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه۔ کہتے ہیں کہ شاگرد کے پڑھنے کو جائز جو کہتے ہیں امام حسن بصری، سفیان ثوری، مالک وغیرہ، اور بعض نے استاد کے سامنے پڑھنے کی دلیل، شاگرد کے پڑھنے کو اور امام سن کر یا استاد سن کر اسے تصحیح کرنے کو یہ بھی جائز ہے، اور اسی طرح استاد کے سامنے پڑھ کر اس کی دلیل جو ہے حضرت ضمام بن ثعلبہ کی جو حدیث ابھی گزری ہے، جس میں انہوں نے آ کر سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا آپ کو 5 وقتہ نماز دن میں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نعم۔ تو یہ پوری احادیث کا خلاصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی دلیل ضمام ابن ثعلبہ سے محدثین نے لی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر سنانا ہی تو ٹھہرا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا بھی کیا ہے، کسی تحریر کو پڑھ کر سوال کرنے کے برابر ہی تو ہوا تھا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پوچھے، اور پھر ضمام نے اپنی قوم میں جا کر یہ بیان کیا تو انہوں نے اس کو جائز رکھا۔ یعنی یہ ایک اللہ کے رسول سے پوچھے اور یہی روایت لے جا کے اپنی قوم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس طرح کیا۔ یہ دونوں چیزیں صحابہ کے دور میں جائز تھی تو ہمارے لیے بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح واحتج مالک بالصک یقرع علی القوم فیقولون اشہدنا فلان ویقرع علی المقری فیقول القارئ اقرأنی فلان۔ امام مالک نے دستاویز سے دلیل لی ہے جو قوم کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں شخص نے دستاویز پر گواہ بنایا۔ پڑھنے والا پڑھ کر استاد کو سناتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھ کو فلاں نے پڑھوایا، یہ بھی دلیل بنتی ہے۔ یعنی ایک دستاویز ہے، اس دستاویز کے ذریعے ایک پڑھ کر دوسروں کو سناتا ہے تو وہ بھی دلیل بن جاتی ہے۔ تو اسی واسطے ابن بطال نے کہا کہ دستاویز والی دلیل بہت ہی پختہ ہے، کیونکہ شہادت تو اخبار سے بھی زیادہ اہم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صاحب معاملہ کو دستاویز پڑھ کر سنائی جائے اور گواہوں کے سامنے کہہ دے کہ ہاں یہ دستاویز صحیح ہے تو گواہ اس پر گواہی دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جب عالم کو کتاب پڑھ کر سنائی جائے اور اس کا اقرار کرے تو اس سے روایت کرنا صحیح ہوگا۔ یعنی محدثین روایت کرتے وقت جن باتوں کو ملحوظ رکھا اس کو امام بخاری رحمہ اللہ بالدلائل ثابت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دور صحابہ سے ثابت ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی کی طرف سے کوئی اگریمنٹ، کوئی دستاویز پڑھ کر سناتا ہے اور وہ سنانے والا جو لکھا ہے اس کو سنائے اور وہ لکھنے والا یا سننے والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے ہی کہا ہے، تو وہ شہادت بن جاتی ہے، وہ دستاویز پکی بن جاتی ہے، دلیل بن جاتی ہے۔ جب یہ دلیل بن جائے گی تو اسی طرح نبی کے پاس سے سننے والا آ کر صحابی بیان کرے یا نبی اس کو بیان کرے، اس کی تصدیق کرے تو یہ بھی دلیل بن جائے گی، یہ بتانا مقصود ہے۔ بقیہ اور تفصیلات اور نکات آپ محدثین کے یہ اصطلاحی کتابوں میں اور پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک عوامی درس ہے، اس واسطے میں نے صرف کیا ہے تھوڑی سی تشریح پر اکتفا کیا ہے۔ اسی طرح اسی کی تفصیل اور تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے امام کہتے ہیں کہ حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطی عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم، وحدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان قال اذا قرئ على المحدث فلا بأس ان يقول حدثني قال وسمعت ابا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء، کہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد ابن سلام نے بیان کیا، ہم سے محمد بن حسن واسطی نے بیان کیا، کہا انہوں نے عوف سے، انہوں نے حسن بصری سے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے قول کو نقل کرنے کے لیے اتنی سند لائے ہیں۔ ہم سے محمد ابن سلام نے بیان کیا، ہم سے محمد بن حسن واسطی نے بیان کیا، کہا انہوں نے عوف سے، انہوں نے حسن بصری سے، اور حسن بصری نے کہا کہ عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اور ہم سے عبید اللہ ابن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے سفیان ثوری سے سنا، وہ کہتے تھے جب کوئی محدث حدیث پڑھ کر سنائے تو اس میں کچھ بھی قباحت نہیں، اگر یوں کہے کہ اس نے مجھ سے بیان کیا یعنی حدثنا کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میں نے ابو عاصم سے سنا، اور وہ امام مالک اور سفیان ثوری کا قول نقل کرتے ہیں، بیان کرتے تھے کہ عالم کو پڑھ کر سنانا اور عالم کا شاگردوں کے سامنے پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ یعنی وہی طریقہ بیان کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ ایک عالم پڑھ کر سناتا ہے اور عالم کا شاگردوں کے سامنے پڑھ کر سنا کر اس کو تصحیح کر کے
اس کی بات کو ثبت کر دے تو یہ دونوں برابر ہیں۔ یعنی حدثنا کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ لفظ بھی محدثین نے اپنی طرف سے نہیں لیا۔ اتنا احتیاط ہے حدیث کے پہلو میں۔ عوام یہ بات سمجھنا ہے خالی ان پورے خلاصے سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہ یہ بات کو ثابت کرنے کے لیے تمام اقوال تابعین سے اور محدثین سے نقل کیے ہیں کہ ہم نے جو الفاظ استعمال کر کے حدیث کو روایت کر رہے ہیں، ان روایت کے اصطلاحات کو جو ہم نے ٹرمینالوجی کو جو ہم نے مقرر کیا ہے، یہ خود بھی ہم نے اپنی طور سے نہیں کیا، یہ خود بھی ہم نے سلف الصالحین سے، منہج سلف سے لیا کہ ان کے پاس یہ چیزیں جائز تھی اور اسی جائز چیز کو محدثین نے برقرار رکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ذرا سا بھی اپنی ایجاد نہیں ہے۔ روایت کے الفاظ میں اتنی احتیاط تو روایت میں کتنی احتیاط کرے گی۔ اسی واسطے بعد میں آگے چل کر پورا متفق علیہ مسلمانوں کا یہ کلیہ رہا اور سب متفق اس بات پر جمع ہو گئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث کی کتاب میں کوئی غلط یا کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ امام مسلم کے لیے بھی یہی اتفاق۔ تو یہ اتفاق ایسے ہی نہیں ملا، یا صرف امام بخاری کے دعوے پر سب نے آنکھ بند کر کے نہیں مان لیا، بلکہ یہ سب اس واسطے ہوا کہ ان کی محنت تھی اور ائمہ نے اس پر محنت کر کے آخر میں اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ تو اس کو احتیاط کے پہلو سے یہ جان لینا تھا کہ کیسے روایت کرتے ہیں محدثین، اور وہ روایت کرنے کے الفاظ میں بھی کتنا محتاط ہوتے ہیں۔ اب آئیے 60/3 حدیث نمبر 63 امام بخاری رحمہ اللہ کس طرح لائے ہیں، ہم پڑھیں گے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث عن سعید وهو المخبری عن شریک بن عبداللہ بن ابی نمر انہ سمع انس بن مالک یقول بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم علقه ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل له إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدأ لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك اللہ ارسلک الی الناس کلہم فقال اللہم نعم قال انشدک باللہ اللہ امرک ان تصلی الصلوات الخمس فی اليوم واللیلہ قال اللہم نعم فانشدک باللہ اللہ امرک ان تصوم هذا الشہر من السنہ قال اللہم نعم قال انشدک باللہ اللہ امرک ان تأخذ هذه الصدقة من اغنیائنا فتقسمنا على فقرائنا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر ورواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان
عن ثابت عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا. یہ روایت جو امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، اس کا ترجمہ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی لفظی طور پر میں تشریح کرتا ہوں کہ امام بخاری روایت لائے ہیں کہ ہم سے عبداللہ ابن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، اور انہوں نے سعید مقبری ان کا نام ہے، انہوں نے روایت کیا، اور ان سے انہوں نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر سے، اور انہوں نے انس بن مالک سے سنا کہ ایک بار رضی اللہ عنہ ہم، یعنی انس بن مالک راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بار ہم مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا بھائیو تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں. تب وہ آپ سے مخاطب ہوا اور ایسے ہی خطاب کیا کہ اے عبد المطلب کے فرزند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں. تو بولا کہ میں آپ سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا، تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو. تب اس نے کہا کہ میں آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک و تعالی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل صحیح، اللہم نعم، بالکل سچ کہا. پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہم نعم، بالکل صحیح. پھر کہنے لگا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے رمضان، یعنی سال بھر کا ایک مہینہ ماہ رمضان کے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہم نعم، بالکل صحیح. پھر کہنے لگا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہم نعم، بالکل صحیح ہے. تب وہ شخص کہنے لگا کہ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں میں اس پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا ہوں، یعنی رسول ہوں. رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا. تو کہتے ہیں کہ میں ان کا بھیجا ہوا، انہوں نے بھیجا ہے مجھے دریافت کرنے کے لیے، تحقیق حال کے لیے میں آیا ہوں. پھر اپنا نام بھی بتایا کہ ضمام ابن ثعلبہ ہوں میں، اور بنی سعد بن بکر کے خاندان سے میں ہوں. اور اس حدیث کو لیث جو راوی اوپر آئے ہیں، تو اسی طرح موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلیمان سے بھی روایت کیا، اور انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس بن مالک سے یہی مضمون والا حدیث کا ٹکڑا، یہی مضمون والا نقل کیا ہے. یعنی ایک لیث سے آئی ہے اوپر ایک روایت، اور دوسری سند موسیٰ اور علی بن عبد الحمید، پھر انہوں نے سلیمان سے، پھر انہوں نے ثابت سے، پھر انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت آئی ہے. یعنی اس روایت کو لا کر اوپر کی جو بات ہے امام بخاری رحمہ اللہ سب سے پہلے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے. کیا آمنے سامنے استاد پڑھ کر سنانا یا استاد سننا، شاگرد سنانا؟ یہاں پر ضمام ابن ثعلبہ جو ہیں وہ آئے، سوال کر رہے ہیں، اور سوال کو خود جواب کی شکل میں نقل کر رہے ہیں کہ کیا، یعنی انہوں نے پورا اسلام سن رکھا ہے، 5 وقت کی
نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا جو وہ مالداروں سے لے کر غریبوں میں بانٹا جائے گا، یہ سب ان کو معلوم ہے، لیکن ان سب کو انہوں نے کیا کیا؟ سوال کے انداز میں، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا آپ کو؟ یہ کہہ کر تصدیق چاہی، تو اللہ کے رسول نے تصدیق کر دی، تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا بالکل اس پر ثبت ہو گیا کہ انہوں نے جو سوال کیا وہ سب کے سب سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہے ہیں۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ شاگرد جب پڑھ کے سناتا ہے اور حدیث محدث پڑھ کر سناتا ہے، دونوں برابر ہیں اور دونوں صحیح واقعات ہیں، دونوں صحیح طور پر یہ کام انجام دیے ہیں، حدیث سے یہ بات ثابت ہے، یہ بتانا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، السیرۃ النبویہ اس عنوان کے تحت MSLI لائف ٹی وی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلسل نشر کیا جا رہا ہے، اور اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس شوق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو اور اس کے اہم ترین واقعات کو پڑھنا شروع کیا، مکی زندگی کو مختصراً مطالعہ کیا، اور آج اس درس میں خاص طور پر میں غزوہ بدر کے بعد کے اہم ترین واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔
کیونکہ گزشتہ کے مضمون تک مفصل طور پر غزوہ بدر، اس کے بعد احوال متصلاً کیا ہوئے، مال غنیمت کی تقسیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل، یہ تمام باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ 2 ہجری رمضان المبارک اس واسطے بھی خصوصی ہے کہ روزہ اسی سال فرض ہوا اور صدقہ فطر بھی اسی سال فرض کیا گیا، اور زکوٰۃ کی مختلف جو نصاب ہیں اس کی تفصیل کی تعیین بھی اسی سال کی گئی۔ صدقہ فطر کی فرضیت اور زکوٰۃ کے نصاب کی تعیین یہ اس بوجھ اور مشقت کو کم کرنے کے لیے بہت ہی سہل آسان ہوئی، جس سے فقراء مہاجرین کی ایک بڑی تعداد دوچار تھی، کیونکہ ہجرت کر کے آنے کے بعد بھی ایک انسان جب اپنے وطن میں سیٹل ہوتا ہے، ایک انسان باہر سے آ کر بستا ہے، تو دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مدینے کے مسلمانوں نے اپنے آنکھیں بچھا دیے، مکی مہاجرین کے پاس اپنا تن من لٹا دیا، بلکہ خرچ کرنے پہ وہ خوش ہوتے تھے، لیکن پھر بھی انڈیویجول ہر آدمی کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں نا جی۔ اس حیثیت سے خاص طور پر زکوٰۃ کی فرضیت، صدقہ فطر کی فرضیت، ان سب چیزوں سے بہت آسانی ہو گئی غریب طبقے کے، اور خاص حکم بھی غریب طبقے کے لیے ہی یہ دیا گیا ہے۔ جتنا خیال غریبوں کا، کمزوروں کا، ضعیفوں کا اسلام نے رکھا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کسی مذہب میں نہیں ہے، یا کسی انجمن نہیں کر سکتی۔ انسانیت کا کتنا ہی نعرہ ہمدردی کا بلند کر لے، لیکن اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچ سکتی، اس کے 10ویں حصے پر بھی نہیں آ سکتی، جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے دیا۔ نہایت نفیس موقع تھا، خوشگوار اتفاق یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنی زندگی میں پہلی عید جو منائی وہ شوال 2 ہجری کی عید تھی، جو جنگ بدر کی فتح مبین کے بعد پیش آئی۔ یا رب، ادھر فتح، ادھر عید، تصور کا کیا کہنا اس خوشی کا اور اس خوشی کے عالم کا، آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کتنی خوشگوار رہی ہوگی وہ عید، جس کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر کی فتح کے عزت اور توقیر کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی۔ اور کتنا ایمان افروز معاملہ تھا وہ عید کا بھی، وہ منظر بھی کیا رہا ہوگا، جسے مسلمانوں نے اپنے گھروں سے نکل کر تکبیر، تمجید، توحید، اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کرتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہوئے میدان میں جا کر ادا کیا ہوگا، کیونکہ وہی سنت ہے جس کو آج ہم بالکل بھی متروک ترک کر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول عیدین کے لیے مسجد نبوی جیسی چیز، مسجد نبوی جیسی فضیلت والی مسجد کو چھوڑ کر میدان میں ادا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو ہم عید کیسے مناتے ہیں، ہمارے اندر عید میں خرافات نہیں، کسی کو تکلیف نہیں، کسی کے لیے اذیت کا باعث نہیں، کتنا سائلنٹ اور کتنا خوشگوار، بلکہ سب سے اہم ترین چیز تو یہ ہوتی تھی کہ سب کے لیے نفع ہی نفع، غریبوں کے لیے اور اسی طرح دوسرے لوگوں کے لیے نفع ہی نفع۔ تو جو بدر فتح مبین پیش آئی، اس کے بعد جب بدر کے بعد عید کی نماز ادا کی ہوگی، اس کا تصور اور اس کی خوشگواریت یا وہ ماحول ہم اپنے تصور میں لا کر اس کا ادنا سا حصہ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔
جو واقعی اصحاب رسول اللہ کو ہوا ہوگا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کی دی ہوئی تائید و نصرت کے سبب رحمت الہی کے اس انوار اور ان بارشوں کے شوق میں اپنی ذات کو بالکل ہی نچھاور کر رہے تھے اور رغبت اور جذبات سے معمور تھے، اور ان کی پیشانیاں اللہ کے شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جھکی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ذکر قرآن میں اس طرح کرتا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ۔ ذرا یاد کرو وہ موقع بھی جب تم بہت قلیل تھے اور ضعیف تھے، کمزور تھے، کمزور بنا کے رکھے گئے تھے تم زمین میں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ فرمایا یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں، جیسے پرندوں کو یا شکار جھپٹ کے اپنے شکار کو لے جاتا ہے۔ بس اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں رحمت دیا، تمہیں اپنے مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی، تمہیں رزق کی چیزوں سے روزی دی تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔ بدر کا معرکہ اور بدر کی جنگ مسلمان اور مشرکین کا سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ تھا، سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ تھا، اور اس ٹکراؤ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت بڑی فتح سے نوازا تھا۔ اس واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ بہت خوش، بہت بڑی فتح لے کے واپسی ہوئی، اور یہ پورا عرب مشاہدہ کر رہا تھا مسلمانوں کی اس فتح کا۔ اس معرکے کا سب سے اہم نتیجہ جو نکلا وہ تھا سب سے زیادہ وہی لوگ دل کو پکڑے تھامے ہوئے اور رنجیدہ تھے جو بدبخت ترین پہلے سے دعویٰ کیے ہوئے بڑے پر امید تھے کہ ہمیں اس میں بہت بڑی فتح ہوگی، لیکن اللہ نے ان کے بالکل ذلیل اور رسوا کر کے مار دیا، ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا، اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو جو بچے ان کو قید میں رہنا پڑا۔ غلبہ سربلندی مسلمانوں کے لیے اللہ نے رکھی، لیکن ساتھ میں جب مشرکین غم و اندوہ کی کیفیت میں مکہ پہنچے، اندرونی یہ آستین کے سام بنے یہودی بھی خاموش نہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی دراصل کیا ہے سوچنا شروع کر دیا کہ اب دراصل یہ نئی قوت ابھر رہی ہے اور ہم تو بالکل پڑوس میں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو یہودیوں نے جب مسلمانوں نے بدر کا معرکہ سر کر لیا، معرکہ کا مطلب ہے جنگ، اور باقاعدہ فتح کے ساتھ آئے، تو مشرکین اور یہود یہ دونوں مل کر مسلمانوں کو غم و غصہ اور رنج و الم سے خود جی بھن رہے تھے، اور چاہ رہے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس نقصان کی تلافی کریں۔ تو رب نے یہ آیت اتاری، سورہ مائدہ 5 نمبر کی سورت، آیت نمبر 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ نمبر 1 دشمن مسلمانوں کی یہ بدبخت یہود ہے، جسے اللہ گارنٹی دیتا ہے۔ تم اہل ایمان کا سب سے زیادہ زبردست ترین دشمن پاؤ گے یہودیوں کو
اور پھر مشرکین کو. مشرکین کا ذکر بھی بعد میں کیا، پہلے لفظ یہود فرمایا. تو مدینے میں کچھ لوگ ایسے دو گروہوں کے ہمراز تھے جو ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، جو اصل میں کسی کے بھی نہیں تھے، صرف اپنے ذات کے، اپنے مال کے تھے، پکے منافق تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ اپنا وقار، اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے اب کوئی راہ نہیں ہے، تو بظاہر اسلام قبول کر لیے. یہی وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جھتا تھا جو ساتھ مل کر نہ ادھر رہے نہ ادھر، لیکن بتاتے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے پاس، یہودیوں کے پاس جاتے تو بتاتے وہ ان کے ساتھ ہیں. ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا جو بالکل بدو قسم کا، جو مدینے کے گرد اطراف میں تھے. انہیں کفر و اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہ لٹیرے اور رہزن تھے. اس لیے بدر کی کامیابی سے انہیں بھی تھوڑا سا اضطراب ہوا، پریشانی ہوئی، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کو لوٹ مار سے روکے گی، ان کا راستہ بند ہو جائے گا. اس لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف ایک طرح کا کینہ، حسد اور مسلم دشمنی پیدا ہو گئی. اب مسلمانوں کو خطرات اور بڑھ گئے بدر کے بعد. پہلے مشرکین سے سابقہ تھا، تو اب مسلمانوں کو چاروں طرف سے سابقہ تھا. 4 گروہ ہو گئے تھے، مشرکین، ادھر یہود، ادھر منافقین، ادھر بدو لوگ. اور مسلمانوں کے سلسلے میں ہر فریق کا طرز عمل دوسرے سے مختلف تھا. ہر گروہ اپنی حیثیت سے، اپنے طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. اہل مدینہ اسلام کا اظہار کر کے در پردہ سازشوں اور دسیسہ کاریوں اور باہم لڑائیوں کو بھڑکانے میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا. یہودی گروہ نے کھلم کھلا رنج و عداوت اور غیظ و غضب کا مظاہرہ کر لیا. اہل مکہ نے کمر توڑ ضرب کی دھمکیاں، یعنی زبردست حملہ کر کے ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، اس کی دھمکیاں دینی شروع کر دی. اور بدلہ اور انتقام لینے کا کھلم کھلا اعلان کیا. اور اسی طرح ان کی جنگی تیاریاں بھی کھلے عام ہو رہی تھی. اور ادھر ان لوگوں نے بھی، جو گروہ تھے، وہ گروہ بھی ان تینوں گروہوں میں سے کہاں فائدہ ملے گا، کس کے ساتھ مل کے کرنا ہے، یہ سوچ رہے تھے جو بدو لوگ تھے. اور سال بھر کے بعد، یعنی ابھی بدر سے سال بھر مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہ لوگ ایک ایسی جنگ کی تیاری کے لیے مدینے کی طرف چڑھ آئے جو تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے معروف ہے، جس کا مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر بھی ایک برا اثر پڑا. ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کیے تھے، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ بصیرت اور اکبریت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لحاظ سے جو فیصلے کیے، وہ دنیا کا سب سے بڑا جرنیل اور زیرک اور ذہین فتین کوئی لیڈر ہوتا تو بھی وہی کرتا. اور اس سے یہ واضح بھی ہوتا ہے کہ مدینے کی قیادت اطراف کے ان خطرات کے سلسلے میں کس قدر بیدار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹیلیجنس کا جو شعبہ ہے وہ کس حد تک ہوشیار تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے اور ہر حرکت کی خبر مدینہ پہنچ جاتی تھی. غزوہ بدر کے بعد سال بھر کا بھی فاصلہ نہیں ہوا، غزوہ احد پیش آئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے بے خبر نہیں تھے. غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو آئی، مدینے کے جو جاسوسی انٹیلیجنس کا جو نظام تھا ان لوگوں نے فراہم کی، وہ قبیلہ اطفان کی شاخ ایک بنی سلیم کی تھی. قبیلہ ایک اطفان کا قبیلہ تھا، اس کی ایک شاخ، ایک
برانچ، ایک چھوٹی سی جماعت، ایک چھوٹا قبیلہ تھا، اس کا نام بنو سلیم، یہ لوگ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ خبر اللہ کے رسول کو پہنچی، جس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ ان پر خود اپنے علاقے میں اچانک، ان کے اپنے علاقے میں جا کر اچانک حملہ کیا، اور مقام قدر، ان کا جو مقام اہم ترین تھا، اس تک جا پہنچے، اور بنو سلیم میں اس اچانک حملے کی کوئی تاب نہیں تھی، وہ سہ ہی نہیں پائے، افراتفری مچی، بہت بڑا ہنگامہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں آ کے حملہ کرنے کی بات، کہاں سرنڈر ہو گئے، اور وہاں سے 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے، جو مال غنیمت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کیا۔ ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ آئے، اور اسی غزوے میں یسار نامی ایک غلام ہاتھ آیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر بنی سلیم میں 3 روز قیام فرما کر مدینہ پلٹ آئے۔ یہ غزوہ شوال 2 ہجری میں بدر سے واپسی کے صرف اور صرف 7 دن بعد پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران سباع بن ارطفہ، اور کہا جاتا ہے کہ ابن ام مکتوم کو مدینے کا نائب امیر مقرر کیا گیا۔ اس طرح جیسے ہی واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان بدبختوں کے پھر حملے کا آغاز اور ان کی دشمنی کے مصائب و آلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیلنا پڑا۔ اور جو کوششیں مکے کے اندر ہوئی تھی، بدبختوں نے مدینے میں بھی وہ سازشیں شروع کر دی۔ در پردہ ایک طرف کھلم کھلا مخالفت میں بھی آ رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازشیں بھی کر رہے تھے، جو کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام کی۔ لیکن ان بدبختوں نے چھپے آستین کے سام بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کئی مرتبہ کوششیں کی، کیونکہ ان بدبختوں نے ہر قسم کی دیانت سے اپنے آپ کو مبرہ کر لیا۔ ہر قسم کی خیانت، جھوٹ، سودا بازی، مکاری، ہوشیاری، دغا بازی، ان سب کو کیا ہے، اسلام کے خلاف استعمال کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن اللہ دیکھنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ نصرت کا وعدہ کرتا ہے، تو آخرکار نتیجہ یہی ہوا کہ سب کے سب جتنے بھی اٹھے، مغلوب بھی ہوئے، شکست بھی کھائے، ذلیل بھی ہوئے، اور جہنم واصل بھی ہوئے، اور اللہ کا دین ہی بلند رہا، قیامت تک یہی بلند رہے گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا
وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، العقیدۃ الاسلامیہ اس عنوان کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے اصلاح عقیدے کی کوششیں اور اس پر مشتمل درس آپ کے سامنے مسلسل آ رہے ہیں۔ آج جس عنوان کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں یہ ہے وسیلہ، کیونکہ اس اعتبار سے بھی بہت سے مغالطات پائے جاتے ہیں، اور اس وسیلے کے بنیاد پر مسلمانوں کے اندر یہ پیٹ بھرو مولوی، جیب بھرو پیر، بریلوی اور اسی طرح گمراہ اور مضل فرقے ایسی بد اعتقادیاں پیدا کر دی اور ایسا توڑ مروڑ کر پیش کیا جس سے اسلام کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، وسیلہ اصل میں اس میں مصدر ہے وصل یصل سے، جس کے لغوی معنی ڈکشنری میننگ، خاص طور پر جو مشہور ترین کتاب کے اور مترادفات القرآن کے سب سے اہم ترین مؤلف اور مصنف جو ہیں علامہ راغب اصفہانی، مفردات القرآن، انہوں نے کہا ہے کہ اگر لفظ وسیلہ حرف سین کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوگا محبت سے کسی چیز تک رسائی حاصل کرنا، اور وسیلہ حرف ساز سے ہو تو اس کا معنی ہوگا محبت اور رغبت کے بغیر کسی چیز تک رسائی حاصل کرنا۔ اب یہاں معلوم کیجئے کہ وسیلہ سین سے ہی دراصل ہم مراد لیتے ہیں۔ اس کا قرآن میں 2 جگہ ذکر آیا ہے یہ لفظ کا۔ یہ وہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، سورہ مائدہ کی 35ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف، کیسے؟ وسیلے سے، اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو۔ اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ خود اگلے جملے میں فرما دیا گیا، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا، اللہ کی راہ میں قربانی، اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے نیکیاں، یہ سب وسیلہ ہیں۔ وسیلہ کسی بزرگ سے مانگنے اور ان سے صاحب قبر سے جا کر ان کے ذریعے دعا کرنے کا نام ہی نہیں ہے۔ پہلے جہاں وسیلے کا لفظ آیا ہے وہاں پر بات صاف بیان کر دی گئی کہ یہ وسیلہ وہ ہے جو تم اپنے اعمال سے حاصل کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور دوسری جگہ سورہ اسراء کے اندر آیا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، یہاں پر بھی اسی معنی میں آیا ہے۔ مشرکین جو کہتے تھے کہ فلاں اولیاء، فلاں نبی ہمارے پاس ہیں، وہ ہمیں کیا ہیں؟
بیڑا پار کرا دیں گے، وہ ہمیں جہنم میں پہنچا دیں گے، جہنم سے نکلوا دیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، جن لوگوں کا زعم باطل یہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، مصیبت کے وقت وہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، نہ اس کو پھیرنے کے نہ اس کو ٹالنے کے، بلکہ وہ خود اولئک الذین یدعون، جن کو وہ پکارتے ہیں۔ تو صاف معلوم ہو گیا یہاں بتوں کا سوال ہی نہیں ہو رہا ہے، یہاں ان نبیوں کو جو پکارتے تھے یا ان ولیوں کو جو صالح بندے تھے ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے اولئک الذین یدعون، جن کو وہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا بت تو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش نہیں کر سکتا نا، یہاں نیک لوگ ہی مراد ہیں، وہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ کیا؟ ایہم اقرب، کون اللہ کا قریب بن جائے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اس کی رحمت کی امید لے کے، امیدوں سے کیا ہے پکار رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اس کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک عذاب اللہ کا جو ہے نا وہ چمٹ جانے والا ہے۔ ان دو مقامات پر لفظ وسیلہ آیا ہے اور دونوں نیک اعمال مراد ہیں، یہاں پر کسی بزرگ اور کسی ولی کو پکارنے کا مطلب ہی نہیں ہے۔ اب دراصل دو باتیں اور ذہن میں رکھ لیجئے، اعمال کو قرب الہی کا وسیلہ بنانا بالکل بھی جائز ہے، جیسے یہاں اللہ خود کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو، کیا؟ نیک اعمال۔ زندہ آدمی موجود ہو اس کی دعا کا وسیلہ بنانا بھی جائز ہے، لیکن فوت شدہ کو وسیلہ بنانا، جو مر گیا جو قبر میں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو آدمی موجود نہ ہو اس کی ذات کو وسیلہ بنانا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اعمال کا وسیلہ بنانا بالکل جائز ہے پہلے نمبر پہ، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کئی اعمال کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس کے ذریعے مجھے میری قربت تلاش کرو، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے صالحین اور انبیاء علیہم السلام کیسے وسیلہ اختیار کرتے تھے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، آل عمران 31 نمبر کی آیت۔ کہہ دو اگر تم اللہ سے دوستی چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اس اتباع کے وسیلے سے اللہ تم سے دوستی کرے گا، یحببکم اللہ، اللہ خود چاہے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اعمال کا وسیلہ بالکل جائز ہے۔ اسی طرح ایمان سے وسیلہ لینا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، 193 سورہ نمبر 3 آل عمران۔ فرمایا اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کرنے والے سے سنا، ایمان کی طرف بلانے والے ایک دائی کا دعوت نامہ میرے پاس آیا، بلائے وہ ان آمنوا بربکم، بس ندا دینے والا پکارا تو ہم نے فوری طور پر اس ندا کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے، فآمنا۔ تو اس ایمان کے ذریعے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ یہ ایمان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک لوگوں میں وفات دینا اور انہی کے ساتھ اٹھانا۔ اسی طرح اعمال کے وسیلے میں رکوع اور سجود کے وسیلے کا بھی ذکر ہے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے کہ کیا ہے مردہ لوگوں کو پکارو یا ان کے قبروں پہ وسیلہ تلاش کرو، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔
نہ نبی کی قبر کے لیے نہ ولی کی قبر کے لیے۔ ایسا ہوتا تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ پکارتے تھے، کبھی نہیں ہوا۔ بڑے بڑے حادثات آئے مدینے میں، کبھی کوئی صحابی جا کے وہاں نہیں پکارا۔ ہاں، نہ دعاؤں کے اندر ان کے حق کے یا ان کے حق کے طفیل یا بجاہ النبی نہیں کہا۔ تو یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، نیک کاموں کو کرو، ان اعمال کے وسیلے سے یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں بھی اعمال کا وسیلہ ہے، صبر بھی ایک وسیلہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ 153۔ اے ایمان والو نماز اور صبر کے وسیلے سے اللہ کی مدد مانگو، یقیناً اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ توبہ بھی ایک وسیلہ ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ نور 31 نمبر کی آیت۔ اے مومنو تم سب اللہ سے توبہ کرو، اس کے وسیلے سے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ من مات وهو يعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مسلم کی روایت میں جو شخص لا الہ الا اللہ پختہ یقین ہو اس کے ساتھ وہ پڑھتا ہے اور اسی عقیدے پر فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، تو وہ اسی کلمے کے وسیلے سے جنت جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ فرمایا ابو ہریرہ تیرا علمی شوق دیکھا تو مجھے امید تھی کہ تو ہی یہ سوال کرے گا، تجھ سے پہلے کوئی مجھ سے یہ سوال نہ کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار سب سے زیادہ وہ ہوگا جس نے صرف اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کہا، دل و جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لا الہ الا اللہ کہا۔ اور اسی طرح نیک اعمال کے صلے میں والدین کی خدمت کا صلہ بھی بہت اہم ہے، جو بہت طویل روایت کے اندر آیا ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے یعنی بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے جو کہیں سفر کر کے جا رہے تھے، اچانک بارش آ گئی اور وہ ایک غار میں چلے گئے، تو ایک بھاری پتھر غار کے منہ میں آ کر فٹ ہو گیا، بند ہو گیا، راستہ ہی بند۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کہا اب تو کوششیں بیکار ہیں، کیونکہ جو بھی کوشش کرنی تھی کر کے دیکھ لیے، وہ بھاری پتھر اس حد تک بھاری اور فٹ تھا کہ ان تینوں کے باوجود کوشش کے وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، ان کو تو اب اپنی موت نظر آنے لگی۔ تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہنے لگے انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ فادعوا اللہ بها لعل اللہ یفرجها عنکم، اپنے نیک اعمال کو یاد کرو جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیے ہیں، بس ان اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں اس مصیبت سے نجات دے دے گا۔ یہ آپس میں باتیں کیے، پھر ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میری بیوی بچے چھوٹے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے اور میری بیوی، میرے والدین بوڑھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، گھر آتا تھا تو بکریوں کا دودھ پہلے نتھارتا تو پہلے ماں باپ کو پلاتا، پھر بیوی بچوں کو پلاتا، ایسا ہی میرا روٹین تھا۔ ایک دن بکریاں چرا کر میں دیر سے گھر آیا تو والدین سو چکے تھے، میں نے ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھی پسند نہ کیا، تو میں رات بھر ان کے سرانے پر دودھ لیے کھڑا رہا، انہیں جگایا نہیں، حالانکہ بھوک کے مارے میرے قدموں کو پکڑ پکڑ کے چمٹ چمٹ کے رو رہے تھے میرے بچے، لیکن میں والدین کے سر کے قریب کھڑا وہ دودھ کا پیالہ لیے انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ فجر کے قریب وہ بیدار ہوئے، تب کہیں جا کے انہیں پلایا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا، یہ خالص تیرے لیے میں نے یہ عمل کیا۔ تو اس بندے نے کہا کہ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً،
یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک کام خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو پس تو اس کے وسیلے سے ہمارے لیے اس پتھر کو کچھ ہٹا دے تاکہ ہم آسمان دیکھ سکیں، سانس لے سکیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ پس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا وہ پتھر کو ہٹا دیا، جس سے ان کے درمیان آسمان کی روشنی آنے لگی اور چاند اور ہوا چاندنی آنے لگی۔ ایسے ہی جن دو لوگوں نے پھر ویسے ہی اپنے اعمال کا وسیلہ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ کشادگی دی، یہاں تک کہ نکل آئے۔ اب دوسرے شخص نے کیا کہا یہ بھی سن لیجیے۔ اس نے کہا کہ اللہم ان کانت لی ابنۃ عم احببتها کشید احببتها کاشد ما یحب الرجال النساء۔ فرمایا اللہم ان کانت لی ابنۃ عم احببتها کاشد ما یحب الرجال النساء۔ الہی تو جانتا ہے میں اپنے چچا کی بیٹی پر سخت محبت کرتا تھا، عاشقوں کی طرح فریفتہ تھا، اس کے سامنے اظہار محبت کرتا تھا جیسے لوگ ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں، ایک مرد عورت۔ لیکن وہ میری بات نہیں مان رہی تھی، میں زنا کی طرف بلا رہا تھا۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ پھر وہ سخت غربت میں ایک مرتبہ آئی، سخت تنگی میں آئی، اور اس نے 100 دینار کا مطالبہ کیا جو اس کو سخت ضرورت تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے 100 دینار دوں گا، لیکن اس کے بدلے میرے ساتھ زنا کرنا ہوگا۔ وہ مجبور تھی بیچاری، مان لی۔ پھر اس کے بعد جب تنہائی میں دونوں ملے تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں نے تجھے زبردستی تو نہیں کھینچا، تو نے مانی ہے اور باقاعدہ اس کا پیسہ دے کے میں آیا۔ تو اس لڑکی نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، تو جانتا ہے میں دراصل پیشہ ور نہیں ہوں، میں زانیہ نہیں ہوں۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے ایک لفظ تھا اتق اللہ، بس وہ کیا اثر کر گیا کہ میں نے اسے تیرے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اور آخری میں کہنے لگا فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے صرف خالصتاً تیرے لیے کیا ہے، اے اللہ ہمارے لیے اس پتھر کو ہٹا دے، نکلنے کی کوئی راہ بن جائے۔ پھر تیسرے نے کہنا شروع کیا کہ اللہم ان کنت استأجرت اجیرا جفرق ارز، اللہ میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر رکھا اور وہ مزدوری کر کے اپنی مزدوری لیے ہوئے بغیر لیے چلا گیا، جو تقریباً 7.5 کلو کا دھان یا کوئی اسی طرح کا کوئی پیسہ تھا۔ جب اس نے پورا کام کیا میں نے تقریباً 7.5 کلو دھان اسے دی، لیکن اس نے نہ لی اور چلا گیا۔ میں اس کو بلاتا رہا حتیٰ کہ وہ نہ آیا، اور میں اس کے اس پونجی کے عوض کچھ جانور خرید کے چھوڑ دیے جو ایک غلہ بن گئے۔ پھر اس کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ اللہ سے ڈر بندے میری مزدوری مجھے واپس کر دے۔ تو میں نے کہا کہ یہ غلام اور یہ اونٹ اور یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، جانور سب لے جا، یہ تیرے ہی ہیں۔ اس نے کہا کہ اتق اللہ ولا تستہزئ بی، اللہ سے ڈر، مجھ سے مذاق نہ کر۔ وہ مذاق سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب کچھ تیرا ہی ہے، ان پیسوں سے کمایا ہے جو تو چھوڑ گیا تھا۔ تو وہ خوشی خوشی لے کے واپس چلا گیا۔
تو اس بندے نے کہا کہ یہ صرف اور صرف اے اللہ میں تیرے لیے کیا ہے تو ہمیں اس سے نجات دے دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پورا کا پورا چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گیا، راستہ بن گیا، لوگ نکل کے جانے لگے، تینوں نے موت کے منہ سے نجات پائی۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الذکر والدعاء میں، اور یہ حدیث خاص طور پر بخاری کے اندر بھی آئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بالکل بھی جائز ہے، اور درود شریف کے اندر بھی وسیلے کا لفظ آیا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی، لیکن اسے کیسے سمجھنا ہے وہ انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔